ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو اس کا دیتا ہوں، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص قرآنی کے اندر، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اسی کا ترجمہ جو ہے اعمال قرآنی کے نام سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کے اندر اس کو خاص طور پہ آپ نے نقل فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں تبلیغ کی، صعوبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے لوگو، اے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا؟ آپ نے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ حق ادا کر دیا، اللہم فاشہد، یوں اشارہ کیا، اللہ آپ بھی گواہ رہنا، آپ کا پیغام میں نے آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ، صعوبتیں، پریشانیاں ساری اٹھانے کے بعد پیغام الہی کو بندوں تک پہنچا دیا، اللہ نے آخر میں جو جملہ کہا وہ سورہ علم نشرح میں ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تبلیغ سے تو پھر عبادت میں منہمک ہو جائیں اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط جڑ جائیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی چاہے جتنا بھی بڑا دین کا کام کرتا ہو، دنیا داری میں پڑے ہوئے کو تو زیادہ ضرورت ہے، دین کا کام کرتا ہو، اسے یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت ذکر کرنا چاہیے، کچھ وقت جو ہے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب جو آدمی 15 شعبان سے لے کر رمضان کے پورے مہینے میں روزانہ 11 مرتبہ سورہ علم نشرح کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ اس کو پوری زندگی ایک تو عبادت کی توفیق دے گا، ایک اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا، اور ایک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اسے توفیق خود ملے گی، ورنہ یہاں لوگوں کو توفیق مسجد میں آ کر بھی صحیح دعا کی نہیں ملتی، صحیح عبادت کی نہیں ملتی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ایسے آیات ہیں جو انسان کو توفیق عطا فرماتی ہیں، اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔